قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 15ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 50ویں سورت ہے، 50 نمبر ہے اس کا، اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 17ویں سورت ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم سب سے پہلے، سب سے بہتر اور سب سے بڑی فضیلت والی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی تو اس طرح پے در پے رکھتے چلے جاتے تھے کہ ہم اپنے دل میں کہتے تھے کہ رسول اللہ پورا مہینہ ہی گزار دیں گے، یعنی روزے رکھتے رکھتے، اور کبھی بالکل ہی نہیں رکھتے تھے تو ہم سمجھ لیتے کہ شاید آپ اس مہینے میں روزے نہیں رکھیں گے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم سب بھی مل کر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہر رات ان سورتوں کا رزق نصیب فرمانا۔ اس سورت کا نام سورہ الاسراء بھی ہے۔ اس سورت کا آغاز تسبیح سے کیا گیا، اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اور اب سوچیں، یہ ملاقات زمین پر نہیں ہوئی، آسمانوں پر ہوئی۔ ایسے موقع پر تسبیح کی فضا سے زیادہ اور کیا فضا مناسب ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا، اور اللہ تعالیٰ کو اسی موقع پر ہر نقص سے پاک قرار دیا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہو۔ اور یقیناً دنیا میں ہونے والے واقعات ایسے ہی ہیں کہ اگر عادتاً ہم انہیں نہ دیکھیں تو وہ بہت بڑے ہیں۔ تسبیح چاہتے ہیں، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ظاہری اعتبار سے کوئی واقعہ خود کتنا ہی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور وہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اسباب تو ہم جیسوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے، کیونکہ ہم لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں، ہم محدود ہیں نا، ہماری نظر محدود، سماعت محدود، گفتگو محدود، آواز کی رینج محدود، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ امیجن کر کے دیکھیے، ہر اس کام پر جس کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلنے والی قمیض کی خوشبو پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی فاصلہ کتنا زیادہ ہے نا، ویسے تو انسانی حس ہے نا،
لمیٹڈ ہے، اور اللہ تعالی بیت اللہ میں لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر بیت المقدس دکھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ واقعات ہرگز مشکل نہیں۔ اور اب آپ دیکھتے ہو کہ کوئی انسان اگر کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، کسی علاقے میں موجود ہے، آپ ویڈیو کال کرتے ہیں تو آپ اس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو انسانوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو اتنا ادراک تو حاصل کر لیا کہ یہ کام ہونے ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ بات یقین کی ہے، وہ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے۔ شفا اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس موت کا سفر شروع ہو گیا۔ ریلی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تھی تو اس تقدیر میں ہماری موت بھی لکھ دی تھی نا۔ اور جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی لکھی جاتی ہے تو موت بھی، تو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات پر یقین کتنے کم لوگوں کو آتا ہے کہ وہ چاہے تو ان سارے آثار کو ختم کر سکتا ہے۔ میری بڑی بیٹی جب پیدا ہونے والی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے کہ میں ایک روز اپنے بستر سے اٹھی تو میرے سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اتنی سوئر پین تھی کمر میں، ہپ بون میں، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ ہاسپٹل کا رخ کیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا ایکس رے کروائیں۔ جب ایکس رے کروایا تو بون میں کافی فاصلہ آ چکا تھا۔ خیر میں گھر واپس آ گئی تو ڈاکٹرز کہنے لگے کہ کافی زیادہ رسک ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جب میں ایکس رے لے کے مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو تکلیف کہاں ہے؟ میں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایکس رے آپ ہی کا ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ ایکس رے کروا لیں۔ جب دوبارہ ایکس رے کروایا تو ہڈی اپنی جگہ پہ تھی۔ اچھا، اب یہ یقین حاصل ہونا کہ یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کو کس قدر زیادہ سیٹسفائیڈ کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں کہ مان جاؤ۔ مانو گے، گھبراہٹ سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے بچ جاؤ گے، اور نہیں مانو گے تو خود ہی تکلیف اٹھاؤ گے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ نے پہلا پیپر دینا تھا اور آج جب 14واں پیپر دینا ہے، 14ویں پارے کا، ہیل آف ڈفرنس، کیونکہ اس وقت آج آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، الحمدللہ۔ جو کوشش تھی وہ آپ نے کی، کمی بیشی بھی ہوگی، لیکن باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ابھی فلاں چیز نہیں آئی، بہت اچھا ہے، آپ کو احساس ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو آپ حوالگی اور سپردگی کے راستے پہ آ گئے ہیں، الحمدللہ۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی حوالگی اور سپردگی 100% پہ ہے، لیکن جب آپ نے سفر کا آغاز کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی لے کے جائے گا۔ تو آپ نے اس بارے میں گھبرانا نہیں، سفر جاری رکھنا ہے، وصول اللہ کا سفر۔ اور یہ وصول اللہ کا انوکھا سفر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج
اور کل انسان حیرت میں گم ہے، کیسے ہوا یہ سفر، کیسے اس جسم کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ آج انسان خلا میں بھی پہنچ گیا، پھر بھی انسان کہتا ہے کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے سوچنا بھی، اس کے لیے ممکن ہے کرنا بھی۔ اسی لیے تو سورت کا آغاز تسبیح سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ نقص سے پاک ہے، تمام کوتاہیوں اور کمیوں سے پاک ہے۔ تو آئیے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے، الذی، وہ جو اسرا، رات کو لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، ایک رات، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، دور کی اس مسجد تک، الذی، وہ جو بارکنا، برکت دی ہم نے، حولہ، اس کے ماحول کو، لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں، انہ، بلا شبہ وہ، ہوا وہ، السمیع، سب کچھ سننے والا، البصیر، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، موسیٰ، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اسے، ہدًا، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ، یہ کہ نہ، تتخذوا، تم بناؤ، من دونی، میرے سوا، کسی کو، وکیلا، کارساز، ذریتا، اے اولاد، من، ان لوگوں کی جن کو، حملنا، سوار کیا ہم نے، مع، ساتھ، نوح علیہ السلام کے، انہو، یقیناً وہ، کانا، تھا، عبداً، بندہ، شکورا، شکر گزار، وقضینا، اور فیصلہ کر دیا تھا ہم نے، الی، طرف، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی، فی الکتابی، کتاب میں، لتفسدن، کہ یقیناً تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، دو بار، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا، سرکشی، کبیرہ، بہت بڑی، فَإِذَا، پھر جب، جاء، آ گیا، وعد، وعدہ، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلی کا، باسنا، بھیجے ہم نے، علیکم، تم پر، عباد لنا، بندے اپنے، اولی بأسن، جنگجو، شدیدن، سخت، فجاسو، پس وہ گھس گئے، خلالا، درمیان، الدیاری، گھروں کے،
वकाना और था, वादन वादा, मफूला पूरा किया हुआ, सुम्मा फिर रददना गलबा दे दिया हमने, लकुम तुम्हें, अलकर्रता दोबारा, अलैहिम उन पर, व अमददनाकुम और मदद दी हमने तुम्हें, बि अमवालिन मालों के साथ, व बनीना और बेटों के साथ, व जालनाकुम और कर दिया हमने तुम्हें, अक्सरा ज्यादा, नफीरा नफरी में तादाद में, इन अगर अहसन तुम भलाई की तुमने, अहसन तुम तो भलाई की तुमने, ली अनफुसिकुम अपने आप के लिए, व इन और अगर असअतुम बुराई की तुमने, फलहा तो उनके लिए है, फ़इज़ा चुनांचे जब, जा आ गया, वादु वादा, अल आखिरती दूसरा, लियसू ताकि वो बिगाड़ दें, वुजूहकुम तुम्हारे चेहरे, वलियदखुलू और ताकि वो दाखिल हो जाएं, अल मस्जिदा मस्जिद में, कमा जैसे, दखलूहु दाखिल हुए वो उसमें, अव्वल मर्रतिन पहली बार, वलियुतब्बिरू और ताकि वो बर्बाद कर दें, माँ जिस चीज पर, अलऊ वो गलबा पाएं, ततबीरा बुरी तरह बर्बाद करना, असा करीब है, रब्बुकुम तुम्हारा रब, अन ये के, यरहमकुम रहम करे तुम पर, व इन और अगर, उद्तुम दोबारा करोगे तुम, उदना तो हम भी दोबारा करेंगे, वजालना और बनाया हमने, जहन्नमा जहन्नम को, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, हसीरा कैद खाना, इन्ना यकीनन, हाजा ये, अल कुरआना कुरआन, यहदी हिदायत देता है, लिल्लती उस रास्ते के लिए जो, हिया वो, अक़वमो सबसे सीधा है, वयुबशिरु और वो बशारत देता है, अल मुअमिनीना मोमिनों को, अल्लज़ीना वो लोग जो, यामलूना वो अमल करते हैं, अस्वालिहाती नेक, अन्ना यकीनन, लहुम उनके लिए है, अजरन अजर, कबीरा बहुत बड़ा, व अन्ना और यकीनन, अल्लज़ीना वो लोग जो, ला युमिनूना नहीं वो ईमान लाते, बिल आखिरती आखिरत पर, आतदना तैयार कर रखा है हमने, लहुम उनके लिए,
عذابن عذاب، علیما دردناک۔ الفاظ کی وضاحت ہے، اسرا رات کو لے گیا، سین را یا اس کا روٹ ہے، الاقصی دور کی مسجد، مسجد اقصی کے لیے الی المسجد الاقصی، دور کی اس مسجد تک، اقصی دور کے کنارے کو کہتے ہیں، قاف صاد یا اس کا روٹ ہے، وَلَتَعْلُنَّ اور یقیناً تم ضرور سرکشی کرو گے، عین لام واو سے ہے، علوًا سرکشی، عین لام واو سے ہے، فجاسو پس وہ گھس گئے، جیم واو سین اس کا روٹ ہے۔ نزدیک نزدیک اردو میں کوئی لفظ ملتا ہے جو کہیں کسی دوسری قوم میں گھس جاتا ہو؟ جاسوس، کوئی نہ کوئی ورڈ ضرور اپنی زبان سے ساتھ ملا لیا کریں، جب بھی آپ یاد کریں نا، پھر وہ ورڈ آپ کو یاد آتا ہے تو معنی بھی یاد آ جاتے ہیں اگر بھول جائیں۔ لیکن مجھے یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اب تو ترجمہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے یاد ہو جاتا ہوگا، ہو جاتا ہے نا، الحمدللہ۔ نفیرہ تعداد میں ہمارے یہاں بولتے ہیں نفری، نون فارا سے ہے، وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ وہ برباد کر دیں، تابارا سے ہے، تتبیرا بری طرح برباد کرنا، اس کا بھی وہی روٹ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔